على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. اور میرے جن دوستوں نے بھائیوں نے اہلیہ نے چک 121 تینار نے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ مجبور ہو کر نہیں حضور کی محبت میں مسرور ہو کر یہ محفل قرآن اور صاحب قرآن منعقد کی ہے، یعنی محفل میلاد. اللہ پاک ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائے. اور یقیناً جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے آج ان کے سر پر دستار فضیلت بھی سجے گی. اللہ نے جو یہ سعادت بخشی ہے یہ قائم اور دائم رہے، قرآن سے ان کا رابطہ رہے، وہ قرآن پڑھتے رہیں، بلکہ یوں کہیے اللہ کرے قرآن دلوں میں رہے، قرآن سوچوں میں رہے، قرآن افکار میں رہے، قرآن نظریات میں رہے، قرآن عمل میں رہے، قرآن ہماری طہارت کا باعث ہو، قرآن ہماری عظمت کا باعث ہو، قرآن ہماری نجات کا باعث ہو. اللہ تعالیٰ اس مدرسہ سعیدیہ کاظمیہ مفتاح القرآن کو دن دوگنی رات چوگنی نصیب فرمائے. اللہ اس کے معاونین اور خادمین کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن چونکہ بلند کتاب ہے اور جو اس سے منسلک ہو جاتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اس کو اپنا رہنما بناتا ہے. اپنی تمام تر زندگی کے تمام تر معاملات میں سیاست کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، تمام معاملات کے حوالے سے رہنمائی جو قوم بھی حاصل کرتی ہے اللہ اسے پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں سے ہمکنار کر دیتا. ابھی محترم قاری امان اللہ صاحب سعیدی علامہ اقبال کا شعر بھی پیش کر رہے تھے. اقبال بھی اسی نقطے کو پا گئے تھے کہ اے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں، اگر تم واقعی بلندی چاہتے ہو، تم واقعی حقیقی عظمت چاہتے ہو تو آؤ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ.
اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ قرآن سے وابستہ رہے، قرآن نے انہیں اتنا بلند کر دیا، انہیں اتنا اونچا کر دیا کہ افلاک کی بلندیاں بھی جھک جھک کر سلام پیش کرنے لگی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دراصل انہوں نے بھی اس حدیث کا ترجمہ کیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب خدا کی برکت سے، افسوس کہ ہم نے اس کا ایک پہلو بس کتاب ثواب سمجھا ہے، اس کو کتاب انقلاب کے طور پر نہیں ہم نے لیا۔ صحابہ کرام نے کتاب ثواب بھی سمجھا لیکن اسے کتاب انقلاب جانا۔ حالانکہ کیا تھا؟ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یعنی انتہائی اخلاقی پستیوں میں وہ تھے، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں بلندیاں کیسے ملیں؟ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آئے، کتاب خدا کو رہنما بنایا، تو پھر کیا تھا؟ اتر کر ہرا سے ایک سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات محترم، جس کتاب کی برکت سے ہمارے پہلوں نے بلندی حاصل کی ہے، بلّہ ہم آخر میں بھی ہوں تو آخری حصہ بھی جناب اس ملت کا قرآن کی طرف آئے گا تو بلندیاں ملیں گی۔ آج جو ہماری انفرادی اور اجتماعی پستیاں ہمارے مقدر ہیں، اگر ہم ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو رہنما بنا لیں، انشاءاللہ انفرادی پستیاں بھی دور ہوں گی اور اجتماعی پستیاں بھی دور ہوں گی۔ تو جس قوم نے قرآن کو رہنما بنایا، اللہ نے بلندیاں عطا کی، اور جس قوم نے قرآن سے انحراف کیا جیسا کہ ہم کر رہے ہیں تو پھر پستیاں تو ہمارا مقدر ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اصل خطاب اور تفصیلی جو خطاب ہے وہ میری جماعت کے مایہ ناز خطیب اور ممتاز عالم دین، فاضل جلیل، عالم نبیل، حضرت علامہ مولانا محمد یاسین حیدر القادری ماشاءاللہ خوش الہاں بھی ہیں اور خوش مقال بھی ہیں اور خوش خصال بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جب خطاب فرماتے ہیں تو دل کرتا ہے ان کو سنتے رہیں، اور جس موضوع پر بھی بولتے ہیں الحمدللہ اس کے مال و مالے پر بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں۔ میں خود ماشاءاللہ ان کا مداح ہوں، جہاں بھی ہوتے ہیں میں بڑی محبت سے سنتا ہوں، میں نے کہیں نہ جانا ہو تو میں بالکل بیٹھ کر ان کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا سایہ دراز فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے، چونکہ آج کل افسوس یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی عقیدہ ختم نبوت سے بیگانہ ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس کافی۔ لیجیے میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ فتویٰ بھی لگا دیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا صرف محمد رسول اللہ بھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آخری نہیں مانتا تو یاد رکھیے اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی کام نہیں آئے، پڑھا نہ پڑھا برابر ہے۔ صرف حضور کو نبی مان لینا، رسول مان لینا کافی نہیں ہے۔ بس لوگ سمجھتے ہیں بس نبی مان لیا ہے کافی، رسول مان لیا ہے کافی ہے، تو پھر رانا ثناء اللہ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ کلمہ پڑھو، تجدید ایمان کرو؟ آخر کیوں مطالبہ کر رہے ہیں خواجہ حمید الدین سیالوی؟ علماء کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ کوئی بات تو ہے نا جو کہتا ہے کہ میں مسلمانوں اور مرزائیوں کے درمیان کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، ہم بھی مسجد میں جاتے ہیں، وہ بھی عبادت خانے میں جاتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رانا صاحب اللہ تمہیں ہدایت دے اور جہالت کی تاریکیوں سے نکلو، دوبارہ کلمہ پڑھنا تم پر لازم ہو گیا ہے کہ تم نے مسلمانوں
اور مرزائیوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ ارے بھائی مرزائی تو وہ ہیں جو ہمارے نبی کے بعد اور نبی مانتے ہیں، اور رسول اللہ کے غلام صرف اور صرف مدینے والے کو نبی اور آخری نبی مانتے ہیں۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ۔ لوگوں نے یعنی ختم نبوت کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ جو صرف رسول مانے اور آخری رسول یا آخری نبی نہ مانے تو اس کی نجات نہیں، وہ سیدھا ادھر ہی جائے گا جدھر ان کا وہ قادیانی نبی جائے گا، من گھڑت، جھوٹا، کذاب، دجال، تو وہ بھی اس کے حواری بھی ادھر جائیں گے۔ اور پھر نبوت کیا ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک فیضان کا ذریعہ ہے۔ ویسے تو اللہ چاہتا براہ راست بھی، لیکن وہ اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور ہم ادنا مقام پر کھڑے ہیں۔ ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ہم براہ راست فیض یاب ہوتے۔ اللہ نے اپنے اور بندوں کے درمیان ایک نبوت کا نظام قائم کیا۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے فیضان لیتا ہے اور اس کے بندوں کو دیتا ہے۔ آپ نے دودھ گرم کرنا ہو تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے دودھ گرم کرنا ہے تو کیا خیال ہے؟ آگ جل رہی ہو، چولہے پہ دودھ ڈالو، وہ گرم ہو جائے گا؟ طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کے ہاں کیا طریقہ کار ہے؟ یہی ہے نا کہ دیگچی کو لاؤ، درمیان میں دیگچی کو رکھو، پھر کیا ہے کہ دودھ اس دیگچی میں ڈال دیں، وہ دیگچی کیا کرے گی؟ آگ سے حرارت لے گی اور دودھ کو پہنچائے گی، ورنہ دودھ گرم نہیں ہو سکتا، اور دودھ براہ راست اس طرح وہ فیض نہیں لے سکتا۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام اللہ تعالی سے وحی لیتے ہیں، احکام لیتے ہیں اور اس کے بندوں کو دیتے ہیں۔ اور پھر نبوت جو ہے یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ ہاں جو بھی محنت کرے وہ نبوت پر سرفراز ہو جائے گا۔ بھئی اتنے نوافل پڑھے تو نبی بن جائے گا، اتنے روزے رکھے تو نبی بن جائے گا، اتنی تہجد گزاریاں کرے تو نبی بن جائے گا، یہ کرے تو وہ کرے تو نبی بن جائے گا۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وحبی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے۔ لیکن اب کوئی یہ دعا مانگے، حضرت علامہ تشریف فرما ہیں اور اہل علم تشریف فرما ہیں، بتائیے اب کوئی یہ دعا مانگے، یا اللہ اللہم اجعلنی نبینا، اور نعوذ باللہ من ذالک، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ دعا مانگے، اللہم اجعلنی نبیا، اللہم اجعلنی رسولا، اللہم اجعلنی من المرسلین، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی من المتقین، اللہم اجعلنی من التوابین، یہ تو ٹھیک ہے، اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں سے کر دے، ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے توابین سے کر دے، مجھے متطہرین سے کر دے، یہ تو ٹھیک ہے دعا۔ اب اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے نبی بنا دے، اور ہو وہ کلمہ پڑھنے والا، ایمان سے کہنا یہ دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہر دعا تو نہیں مانگ سکتے نا۔ یا اللہ مجھے نبی کا درجہ عطا فرما، نبی کا درجہ عطا فرما، تو بھائی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ جناب محنت کرو گے تو نبوت مل جائے گی، نبوت تو اللہ کی عطا ہے، نبوت تو اللہ کی عطا ہے۔ اور یاد رکھنا نبی وہ ہوتا ہے جو اس کا اعلیٰ خاندان سے تعلق ہو، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، حسن و جمال کے لحاظ سے، ہر پہلو سے جو نبی ہوتا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ اور یہ مرزا قادیانی آپ کو پتا ہے یہ کانا بھی تھا،
اور کانا ہونا بہت بڑا عیب ہے، حالانکہ اللہ نے بڑے بڑے حسین پیدا کیے۔ ایمان سے کہنا حضور کے صاحبزادوں سے بڑھ کر کوئی حسین ہوگا؟ حضرت قاسم سے بڑھ کر کوئی حسین ہو سکتا ہے؟ طیب و طاہر اور حضرت ابراہیم سے، حضرت عبداللہ سے کوئی بڑھ کر حسین ہو سکتا ہے؟ جب نبی کے بعد نبی کے بیٹے جو ہیں وہ نبی نہیں بن سکتے تو یہ قادیان کا کانا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور حضور کے گھر والے تو سارے حسین ہیں۔ حضرت مولا علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ میرے علی وہ ہیں کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ارے جن کو دیکھنا عبادت، جن کا ذکر عبادت، وہ نبی نہیں ہو سکتے تو یہ کانے کیسے نبی ہو سکتے؟ حضور فرماتا ہے نا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ لو جی خاتم کے معنی مہر کے بھی آتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا معنی ہے مہر لگا دینا، آخری نبی نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں۔ ظالمو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ قصر نبوت میں نقب زنی کرنے والے آئیں گے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ آئیں گے۔ حضور دیکھ رہے تھے، انا خاتم النبیین بھی کافی تھا، لیکن میرے آقا نے خود اس کی وضاحت فرما دی، تفسیر فرما دی، لا نبی بعدی، یعنی میں آخری نبی ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے آخری نبی، اور اگلے لفظ نے اس کا مفہوم متعین کر دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ آئیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، اور کتنے ہم خوش نصیب ہیں، حضور ہمارے حصے میں آئے ہیں، ہم حضور کے حصے میں۔ حضور نے اس تعلق کو، اس نسبت کو کیسے خوبصورت انداز میں الفاظ میں بیان کیا۔ فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، فرمایا تم نبیوں میں سے، فرمایا میرے آقا نے میں نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں اور تم امتوں میں سے میرے حصے میں آیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے فرمایا یہ نص قطعی ہے، اور ویسے یہ ایک آیت نہیں ہے، 20 آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور آخری نبی بن کر آئے۔ حضرات محترم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ لیجئے میں عقیدہ ختم نبوت کی ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میں میک حضرت کے حوالے کرتا ہوں۔ یاد رکھیے جو لوگ نا عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ان کے مرزائیوں کے ساتھ دوستی کیے ہوئے ہیں، اب اپنی دوستی پر نظر ڈالیں، ایمان گیا، آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا، نعوذ باللہ وہاں کہا گیا کہ یہاں کے نوجوان ہیں، مرزائیوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، جب ان کو روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، مرزائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ گیا ایمان، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، مولوی تو پہرا دے رہا ہے، تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہا۔ لو جی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے۔ تاریخ کے طالب علم بیٹھے ہیں، حضرت علامہ بیٹھے ہیں، بہت سے اساتذہ بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے تاریخ پڑھی ہو، سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہو، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہو، تو یہ حقیقت ان پر واضح ہو جائے گی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو وہ فتنے جو پہلے بھی کچھ اٹھے ہوئے تھے، کچھ دبے ہوئے تھے، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو فتنے کھڑے ہو گئے، ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھایا، کہیں سے منکرین نبوت سر اٹھا رہے ہیں، کہیں سے منکرین زکوٰۃ سر اٹھا رہے ہیں،
کہیں سے فتنہ ارتداد یعنی جو کمزور ایمان والے تھے، ضعیف اعتقاد تھے، وہ مرتد ہونے لگے، الٹے پاؤں پھرنے لگے، اسلام سے منحرف ہونے لگے، بہت سے فتنے کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے مجلس شورا بھی بلائی اور عام صحابہ کرام سے بھی مشاورت ہو رہی ہے، بھئی یہ تو بڑے فتنے کھڑے ہو گئے، خود مرکز کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ تو دوستو غور و فکر کیا گیا کہ فتنے تو بڑے کھڑے ہو گئے، کون سا فتنہ بڑا ہے اور سب سے پہلے ترجیح کیا ہوتی ہے؟ جیسے ماشاءاللہ ہماری حکومتوں کی ترجیح کیا ہے؟ ناراض نہیں ہونا، یہ ذمہ داری، یہ جس طرح یہ نواز شریف کا ملک ہے، شہباز شریف کا ملک ہے، جس طرح یہ زرداری کا ملک ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ کچھ قومی ترجیحات ہوتی ہیں، کیا؟ تعلیم بنیادی چیز ہے، صحت بنیادی چیز ہے، صاف پانی بنیادی چیز ہے، عوام کی جو ضروریات ہیں وہ قومی ترجیحات ہوتی ہیں۔ یہ میٹرو بس وغیرہ جو ہے نا، یہ ترجیحات نہیں ہوتی، یہ آخر میں چلی جاتی ہیں۔ لوگوں کو دوائیاں نہیں ملتی، ہسپتال نہیں ہے، ہسپتال ہیں تو دوائیاں نہیں ہیں، دوائیاں ہیں تو ڈاکٹر نہیں ہیں، کہیں ڈاکٹر ہے تو ہسپتال نہیں ہے، مذاق بنایا ہوا ہے۔ میرے بھائی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، باہر کا اشارہ کافی ہے۔ لیجئے انہوں نے کہا اتنے فتنے کھڑے ہو گئے، پہلی ترجیح کس فتنے کو دیں؟ سر کو بھی کریں اور اس فتنے کے خلاف محاذ قائم کرتے ہوئے اور بلا تاخیر کاروائی شروع کی جائے۔ لیجئے سب سے پہلا جو صحابہ کرام کا جس چیز پر اجماع ہوا وہ منکرین ختم نبوت کی خوبی تھا۔ لیجئے ادھر لاکھوں کی تعداد ہے، 2.5 لاکھ، اور یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں حضور کے جانثار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حالانکہ قانون بنایا تھا کہ آج کے بعد بدری صحابہ جو ہیں وہ کسی غزوہ میں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، وہ اتنے قابل احترام ہیں، وہ یادگار ہیں، لیکن آپ نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑتے ہوئے کہا کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، بدری صحابہ بھی حاضر ہوں گے، خود ابو بکر صدیق کی جان بھی حاضر ہے۔ اور پھر صحابہ کرام جا رہے ہیں، حالانکہ مرکز کو خطرات لاحق ہیں، لیکن انہوں نے کس چیز کو اہمیت دی؟ یہ ہمارے لوگ اقتدار کو اہمیت دے رہے ہیں، اقتدار کو بچا رہے ہیں، ایمان کو ٹھکرا دیا۔ لیکن صحابہ کرام نے اپنی جان کے ٹکڑے ٹکڑے تو کروانا پسند کیا، لیکن ایمان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیا، ایمان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں، پہنچ گئے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تفصیلات کا وقت نہیں، اشارہ کرتا جاؤں، اس نے حضور کے دور میں ہی اس نے دعویٰ کر لیا تھا، پیشکش کی، آدھی نبوت آپ کے پاس، آدھی نبوت میرے پاس۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ میں مثال سمجھانے کے لیے کہ یہ عورت بیٹھی ہے جی، آدھی آپ کی اور آدھی میری، کوئی با غیرت آدمی، مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، کوئی غیرت مند برداشت کرتا ہے کہ میری بیوی جو ہو آدھی تیری آدھی میری؟ یہ تو حضور سے پہلے کا دور تھا، حضور سے پہلے گندگی تھی، حضور سے پہلے جہالت تھی۔ ہم جن کا میلاد منا رہے ہیں، جن کی کتاب کی ہم جناب ارشاد کر رہے ہیں، حضور سے پہلے کا جو دور تھا، اس وقت کے جو مفکر کہلاتے تھے، فلسفی کہلاتے تھے، کہا جس کا کسی بیوی سے جی بھر جائے وہ اپنی بیویوں کو تبدیل کر دے، کہہ لے بھئی میری بیوی تم لے لو، میں تمہاری بیوی لے لیتا ہوں۔ ایسا ماحول تھا۔ حضور تشریف لائے، فرمایا لا ایمان لمن لا غیرت لا، فرمایا جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، ہم کسی اور کو حضور کی نبوت میں جیسے خدا وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہمارا نبی بھی اس بارے میں وحدہ لا شریک، یعنی نبوت جس طرح خدا کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح مصطفیٰ کی مصطفائی اور نبوت میں بھی کوئی کانا داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور کے غلام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ جب بھی کوئی دجال سامنے آئے گا تو حضور کے غلام سامنے آئیں گے، سینہ سپر
سینہ سپر ہو کے بیٹھے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت اجاگر ہوا ہے. لیجئے سبحان جو لشکر جا رہا ہے نا، ایک صحابی ہیں حضرت سالم. دوستو آپ پڑھیں، نوجوانوں خدا را موبائل کو بس کیجئے، بڑا آپ نے ٹائم لے لیا، ماں کا پتہ نہیں ہے، بہن کا پتہ نہیں ہے، بس موبائل پہ لگے ہوئے. خدا را کیا ہو رہا ہے ادھر بھی دیکھیں. لیجئے حضور کے غلام جا رہے ہیں، ان میں حضرت سالم بھی ہیں. 1200 صحابہ شہید ہوئے، حالانکہ 27 جنگیں ہوئی ہیں، غزوات ہوئے ہیں. اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے، 250 کے لگ بھگ صحابہ شہید ہوئے 13 سال کے عرصہ میں. حضور کے جو غلام ہیں 10 سال کے عرصہ میں وہ 250 کے لگ بھگ شہید ہوئے. لیکن حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو صحابہ کرام 1200 سے زیادہ نے شہادت پائی ہے، اور جن میں 700 علماء، فضلاء، حفاظ، قراء، اللہ اکبر، کتنے بڑے بڑے قاری تھے، اور جن میں حضرت سالم جیسے قاری بھی تھے. ایک دن وہ تلاوت فرما رہے تھے اور بڑے جھوم جھوم کر قرآن پڑھ رہے تھے. حضور آئے تو سبحان اللہ کھڑے ہو گئے، ان کی قرات سنتے رہے، میرے آقا بھی جھومتے رہے. اور جب آپ اندر نہ گئے کہ کہیں یہ قرات موقوف نہ کر دیں، تلاوت موقوف نہ کر دیں، بہری حضور پاک کھڑے رہے اور سنتے رہے. جب انہوں نے تلاوت مکمل کر لی تو حضور نے کہا واہ مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ میری امت میں سالم جیسے قاری بھی موجود ہیں، وہ بھی شامل ہیں. ان کا قد ذرا لمبا تھا، سواری پہ بھی بیٹھتے تھے تو زمین پر قدم لگتے تھے. تو کسی نے کہہ دیا، آپ نے فرمایا نا جب ساتھیوں جلدی چلو، دل چاہتے ہیں ان سے ٹکرائیں، ان کو بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے. کسی نے کہہ دیا حضور آپ تو بڑے قد والے ہیں، ادھر ادھر ہو جائیں گے. آپ نے جب یہ سنا یہ جملہ تو جذباتی ہو گئے، فرمایا میں ادھر ادھر ہو جاؤں گا. وہیں آپ نے زمین کھدوائی اور یہاں تک، اور اس میں کھڑے ہو گئے، مٹی ڈلوائی اور وہیں جم گئے. فرمایا لو بھائی تم تو ادھر ادھر ہو سکتے ہو، لیکن میں انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان دے کر جاؤں گا. اب میں جم کر لڑوں گا، میں نے ادھر ادھر نہیں جانا. حضور کے صحابہ ایسے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ جا رہے تھے ملک شام میں کمانڈر بن کر، تو حضور نے ہدایات بھی دی. صحابہ دعا کر رہے ہیں کہ اے حضور کے غلاموں جاؤ اور کامیاب ہو کے آؤ، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ. بہت بڑی دعا ہے، ہر ایک چاہتا ہے دعا. بڑی اچھی دعا تھی. حضرت جذباتی ہو گئے، فرمایا کہ مجھے تمہاری اس دعا سے اتفاق نہیں ہے. بھئی آپ کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ہم چاہتے ہیں ہم جائیں، دشمنوں سے لڑیں، اسلام کے جھنڈے گاڑیں، حضور کی عظمت کے جھنڈے لہرائیں، اور دشمن کی طرف سے تیروں کی یلغار ہو، بچھاڑ ہو، اور ہمارے بدن چھلنی چھلنی ہو جائیں، اور وہاں ہماری قبریں بنیں. اور جب غیر مسلم وہاں سے گزریں، یہودی گزریں، عیسائی گزریں، اہل کتاب گزریں، مسلمانوں کے دشمن گزریں، تو کھڑے ہو کر وہ کہیں یہ ہیں رسول کے وفادار، یہ ہیں رسول کے وفاداروں کی قبریں. اللہ اکبر. لیجئے میرے محترم بزرگوں، بہت سے صحابہ نے وہاں جام شہادت نوش کیا. 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں. نوجوانوں خدا کے لیے عقیدہ ختم نبوت کو ایسے عام سا عقیدہ نہ سمجھ لینا. لیجئے مرزائیوں کے ساتھ بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی عقیدہ کچا ہوتا ہے؟ ہو نبی کا نبی دشمن اور اس کے ساتھ دوستیاں، یہ نہیں. آپ نے قبر میں جانا ہے. دوستو حضور نے کہہ ہی دیا، جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، تو اس سے پہلے کہ تو کچھ کہے حضور کہہ دیں اور میں کہتا ہوں یہ تو میرا ہی نہیں، اس سے سوال کیا ہے؟ تو مزہ یہ ہے خدا قسم عقیدہ ختم نبوت پہ زندہ رہو،
جس طرح فیض آباد کے دھرنے میں نوجوانوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانیں قربانیں کی ہیں، اور ایک نوجوان زخمی حالت میں اس کو ہسپتال لایا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لیجئے، اب یہ میرا علاج کریں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، حضور میں تو گھر سے چلا تھا آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے، ختم نبوت پہ قربان ہونے کے لیے، یہ مجھے ہسپتال میں لائے ہیں، حضور مجھے قبول کر لیجئے، میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا، حضور آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور کے جو غلام تھے وہ جب لڑے تو مسیلمہ کذاب بھی فی النار ہوا اور 30,000 اس کے حواری بھی فی النار ہوئے، اور بتا دیا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب آپ نے نعرہ لگانا ہے، پتہ چل جائے کہ یہاں حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے حامل بیٹھے۔ اچھا میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، آپ نے کم از کم 2 دفعہ کہنا ہے زندہ آباد زندہ آباد، لطف آ جائے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اچھا اب لبیک 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 پھر یا رسول اللہ کہنا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے۔ وآخر دعوانا